وہ کون کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا؟ اللہ کرے جی ہم سب کو نصیب ہو. ہم تو پہلی دعا یہ کریں گے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. محدثین نے اس کی تعویل کی ہے کہ اللہ کے سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ البتہ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. پہلے نمبر پہ فرمایا عادل حکمران. سب سے مشکل کام ہی ہے سر. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو حکمران ہے یا چیف جسٹس ہے وہ اللہ کی کرسی پہ دنیا میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے میزان نازل کیا ہے نا. اللہ کہتا ہے کہ میں قسط قائم کرنے والا ہوں، میں نے کتابیں نازل کی اور عدل کا ترازو اتارا ہے دنیا کے اندر کہ تم انصاف کرو. انبیاء کے آنے کا مقصد یہ ہے. اللہ نے اپنے اوپر اپنی توحید کے اوپر گواہ کیا ہے انصاف کرنے والوں کو. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اہل علم جو انصاف پہ قائم لوگ ہیں. عادل حکمران. لیکن اس کی آپ کورالریز بنائیں گے کہ آپ اگر کسی ایک علاقے کے اوپر آپ کی چھوٹی سی حکمرانی ہے، کونسلر ہے یا ایم این ہے، تو آپ اپنے اس کے اوپر اگر عدل کرنے والے ہیں. البتہ جج جو ہے نا وہ اس کو پریکٹس کر سکتا ہے کہ وہ انصاف کرے تو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کر لے. دوسرا فرمایا کہ وہ شخص جس نے جوانی میں عبادت کر لی، توبہ کی روش اختیار کر لی. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ لوگوں کا بچا ہوا شکار کرتا ہے. جوانی کے اندر عبادت کرنا یہ مشکل کام ہے. جوانی میں جو روش اختیار کرے توبہ کی. تیسرا فرمایا کہ ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، ایسا اٹکے کہ وہ یعنی مسجد سے نکلے تو گویا جس کو کہتے ہیں نا مچھلی پانی سے نکل آئی ہے، دوبارہ مسجد میں جانے کی کوشش کرے. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی نماز کے اندر شمار ہوتا ہے، حالانکہ بیٹھا انتظار میں ہے، تو اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا انشاءاللہ. چوتھا وہ شخص جو اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے. کسی کے سامنے نہیں. کسی کے سامنے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کئی علماء ٹی وی پہ آ کے رو رو کے دعائیں کرواتے ہیں. ہاں ایک یہ ہے کہ بندہ دعا کروا رہا ہے، فی البدی ایک اس کو رکت طاری ہو گئی ہے. لیکن کئی آپ دیکھتے ہیں وہ سٹارٹ جو ہے نا وہ شکل سے بناتے ہیں اور وہ سٹارٹ ہی اس سے لیتے ہیں سیدھا چوتھے گیرج. وہ اس لیے کہ وہ رو نہیں رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں جی وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو. میرے ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے رونے والی شکل بنانا. تو کہتے ہیں اچھا اس کی دلیل وہ دیتے ہیں کہ اچھوں کی شکل بھی اللہ کو اچھی رکھتی ہے. دلیل ہے جی ہوتی. پھر ان کو وہ ساری باتیں بھول جاتی ہیں کہ آپ نے ریاکاری نہیں کرنی، ایکٹنگ نہیں کرنی، منافقت نہیں کرنی. یہ رونے والی شکل آپ ضرور بنائیں لیکن اکیلے میں بیٹھ کے. پبلک کے سامنے جب آپ رونے والی شکل بنائیں گے اور آپ کو رونا نہیں آ رہا تو آپ کے اوپر منافقت کا فتویٰ لگے گا سیدھا سیدھا. ہم نہیں لگاتے، آپ خود لگا لیں اپنے اوپر. پانچواں وہ شخص کہ جسے کوئی اعلیٰ نسب والی عورت برائی کی طرف مائل کرے اور وہ اللہ کے خوف سے رک جائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا، اسے بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور چھٹا وہ شخص جو اللہ کی محبت کی وجہ سے کسی کے ساتھ دوستی رکھے. اچھا اس میں بڑے پیارے الفاظ ہیں. وہ جب بھی اس کو ملے اللہ کی محبت کی وجہ سے ملے، اور جب بھی وہ آپس میں اکٹھے ہوں تو اللہ کی محبت پر اکٹھے ہوں، اور جب بھی جدا ہوں اللہ کی محبت پہ جدا ہوں. اچھا یہ واحد وہ بات ہے جس کے اوپر نبی علیہ السلام نے تفصیلی گفتگو کی ہے. یہ 7 لوگوں کو جو عرش کا سایہ نصیب ہونا ہے نا، باقی سب اجمالاً ہے. یہ واحد موقع ہے جہاں آپ علیہ السلام نے ڈیٹیل بات کی کہ جو لوگ اللہ کی محبت پر اکٹھے ہوں، جب بھی ملیں تو اللہ کی محبت پہ اکٹھے ہوں، اور جب جدا ہوں تو اللہ کی محبت پہ. وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ ایک شخص اللہ کے لیے کسی دوسرے شخص کو ملنے جا رہا تھا تو انسانی شکل میں ایک فرشتہ نازل ہوا. اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ ان کا فلاں شخص کو ملنے. کیوں؟ رشتہ دار ہے؟ نہیں. اور کوئی منفعت؟ نہیں. کیوں؟ اللہ کے لیے، میں صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. تو فرشتہ کہنے لگا مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ اس کو جا کے خوشخبری تمہیں سنا دوں کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. ہمارا اللہ سے محبت کرنا یہ چھوٹی چیز ہے، اللہ کا ہم سے محبت کرنا یہ بڑی چیز ہے. وہ جو مولا علی کے لیے کہتا ہوں نا، وہ جو غزوہ خیبر والی حدیث ہے بخاری مسلم کی، کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. تو 6 بندے ہو گئے تھے. اور 7واں یہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو. اچھا یہ بھی آسان کام ہے. تو یہ 7 کے 7 لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں فال کر گیا تو اس سے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. لیکن اس کے ساتھ یہ لازمی چیز ہے
کہ وہ باقی معاملات کو بھی لے کے چلتا ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات تو کر رہا ہے, نماز کوئی نہیں پڑھ رہا. یہ احادیث میں جتنے فضائل آتے ہیں نا, یہ اس شخص کے لیے ہوتے ہیں جس نے بیسک ڈیٹم لیول اچیو کیا ہوتا ہے.